تبارک و تعالی نے اپنی تمام تر مخلوقات میں سے انسان کو ساری مخلوقات میں سے معزز، محترم اور اشرف بنایا ہے اور اس کے سر پر اپنی خلافت کا تاج رکھا ہے۔ قال انی جاعل فی الارض خلیفۃ۔ انسان اللہ تعالی کی زمین پر اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو نافذ کرنے کا پابند ہے۔ زمین اللہ کی، مخلوق اللہ کی، تو اس کے اندر حکم بھی اللہ ہی کا جاری ہو، نافذ ہو۔ اب اس کی ابتدا ہوتی ہے اپنی ذات سے۔ انسان اپنے وجود پر اور اپنے دائرۂ اختیار تک اس بات کا پابند ہے، مسئول ہے، ذمہ دار ہے کہ وہ احکامات الہیہ کو نافذ کرے۔ زندگی کا مقصد عبادت الہی، زندگی کا مقصد معرفت الہی، زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کی مرضیات کو تلاش کر کے، ان کا علم حاصل کر کے ان کو عمل میں لانا، اور اللہ تبارک و تعالی جن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند اور خوش نہیں ہیں، ان کو جاننا، پھر ان سے بچنا، ان سے بچ بچ کے زندگی گزارنا، یہ انسان کے ذمہ ہے۔ اسی کو قرآن و حدیث میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ خیر کا پھیلانا، شر کو مٹانا، خیر کو رواج دینا اور شر کو بریک لگانا، اس کے سامنے سد سکندری بننا، یہ انسان کی ذمہ داری میں داخل ہے۔ اللہ پاک انسان کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ ان میں سے ایک امتیازی صفت انسان کی نطق ہے۔ انسان حیوان ناطق ہے۔ نطق ایک ایسی صفت ہے، انسان کے اندر ایسی صلاحیت، استعداد، لیاقت ہے جو باقی تمام مخلوقات سے انسان کو ممتاز کرتی ہے، اور اسی نطق کے ذریعے سے انسان خیر کو پھیلا سکتا ہے اور شر کو پھیلا سکتا ہے۔ صحیح بولے گا خیر پھیلے گی، غلط بولے گا شر پھیلے گا، جائز بولے گا، اچھا بولے گا، خیر پھیلے گی، گالم گلوچ کرے گا، چغلی غیبت کرے گا، فحش کلامی بد زبانی کرے گا، پھر شر پھیلے گا۔ گویا انسان کے پاس جو زبان ہے یہ ایک ایسی مشین ہے اور ایسی تیز رو مشین ہے، اس کی کاٹ بڑی سخت ہے۔ یہ اس کو انسان فیکٹری بنا لے، کارخانہ بنا لے خیر پھیلانے کا، تو اس سے وہ مال تیار ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر اسی کو انسان فیکٹری کارخانہ بنا لے شر پھیلانے کا، تو اس سے وہ مال تیار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بول ہی انسان کا اگر خیر کا ہو، وہ اپنے لیے اور پورے ماحول معاشرے کے لیے بڑی خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اگر ایک بول انسان کا گندا ہو، برا ہو، وہی انسان کی اپنی ذات کے لیے اور ماحول معاشرے کے لیے زہر قاتل بن جاتا ہے۔ جیسے
مشہور بات ہے، کوئی آدمی کسی کے گھر کو اجاڑنا چاہتا تھا، گھر کے اندر کھڈا فساد ڈالنا چاہتا تھا، اس گھر کی کسی عورت کے قریب ہوا اور قریب ہو کے اس سے بات کی اور پھر زور سے کہنے لگا بتانا کسی کو۔ اب اس بات کو دوسرے گھر والوں نے سن لیا کہ یہ اس کو کہہ رہا ہے بتانا کسی کو نہیں۔ اب جس وقت وہ چلا گیا اس عورت سے میاں نے پوچھا کہ اس نے کون سی بات آپ کو کہی جس کے بارے میں اس نے کہا کہ بتانا کسی کو نہیں؟ عورت کہے مجھے کچھ نہیں کہا، اس نے اور کوئی بات کہی ہی نہیں تھی، صرف اتنا ہی کہہ دیا کہ بتانا کسی کو نہیں۔ اب وہ بیچاری کہتی ہے مجھے یہی کہا ہے بتانا کسی کو نہیں اور کوئی بات نہیں کی، تو وہ گھر والا کہ تو جھوٹ بول رہی ہے، جب اس نے یہ کہا ہے کہ بتانا کسی کو نہیں، اس نے کوئی بات ہمارے خلاف آپ کو ضرور بتائی، تو چھپا رہی۔ لو جی میاں بیوی کا جھگڑا۔ سسر نے کہا کہ بھی اس نے تجھے کہا ہے بتانا کسی کو نہیں، تو بتا وہ کون سا راز تھا، کون سی بات تھی ہمارے خلاف جو اس نے تجھے کہی اور کہا بتانا کسی کو نہیں؟ اب عورت بیچاری کہتی اس نے مجھے اور کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا ہے بتانا کسی کو نہیں، جو تم نے سنا ہے وہی جملہ کہا ہے اور تم مجھے کچھ نہیں کہا۔ اب اس کے ساتھ کھڈا، ساس کے ساتھ کھڈا، نند کے ساتھ کھڈا، غرضے کے گھر میں ایک طوفان کھڑا ہو گیا کہ یہ عورت اس کی بات کو اتنا اہمیت دے رہی ہے کہ ہم سب کو چھوڑ رہی ہے، اس کی بات ہمیں نہیں بتا رہی۔ لو جی گھر میں فساد شروع ہو گیا، نوبت گھر کے بگاڑ تک پہنچی، طلاق تک پہنچی۔ یہ عورت ہمیں بتاتی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے خلاف کوئی ایسی بات ہے، حالانکہ کوئی بات تھی ہی نہیں، اس نے صرف اتنا کہا۔ اب یہ ایک بول تھا اس کا، اس ایک بول نے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ کر کے رکھا۔ اس لیے انسان کی زبان یہ خیر کی فیکٹری بھی ہے اور یہی شر کی فیکٹری، یہی گناہ کا کارخانہ بھی ہے، یہی نیکی کا کارخانہ، یہی اصلاح کے لیے بھی ایک مشین ہے اور یہی بگاڑ کی بھی مشین ہے، انسان جدھر اس کو چلا۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا من سامت نجا، جس نے زبان کو سنبھال لیا وہ بچ گیا، جس نے زبان کو سنبھال لیا، زبان کو روک لیا، زبان کا روزہ رکھ لیا۔ من سامتا کا لفظ بولا، ساکتا کا بھی نہیں بولا، زبان کا روزہ، زبان کو روکنا، زبان کو بریک لگانا، زبان کو کنٹرول میں رکھنا، زبان کو قابو میں رکھنا۔ فرمایا جس نے یہ کام کر لیا نجا، وہ نجات پا گیا، وہ بچ گیا، وہ کامیاب۔ اللہ پاک قرآن مجید کے اندر کتنا زیادہ سچ کی ترغیب دیتے ہیں، سچ کا حکم فرماتے ہیں، درست بات کہنے کا حکم فرماتے ہیں۔ قولوا قولا سدیدا، جب بھی بولو درست بات بولو، اور سچ کی ترغیب، سچ کے لیے بندے کو آمادہ کرنا، سچ کے لیے بندے کو ابھارنا، تیار کرنا، برانگیختہ کرنا، اور جھوٹ کی مذمت، جھوٹ کے نقصانات، جھوٹ سے بچانا کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ جھوٹ کے اندر تباہی ہے، جھوٹ کے اندر بربادی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ اپنی زبان سے جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی گندی زیادہ بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے اس بدبو کو محسوس کرتے ہیں اور میل تک اس بندے سے دور ہو جاتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے اس بندے سے ایک میل تک اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب وہی بدبو اگر ہمیں محسوس ہونے لگ جاتی، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو اس کا احساس ہونے لگ جاتا، تو بتائیے معاشرے میں ہم کیسے رہیں؟ اتنا جھوٹ ہے، اتنا جھوٹ ہے، ایک گھر میں جتنے بندے ہیں ہر بندہ دوسرے سے جھوٹ بول رہا ہے، دوسرے سے وہ غلط بیانی کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ان الصدق ینجی،
سچائی بندے کو نجات دیتا ہے، سچا بندہ کامیاب ہوتا ہے، سچائی کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ بظاہر اگرچہ سچ بولنے میں نقصان نظر آ رہا ہے، بظاہر اگرچہ سچ بولنے میں بے عزتی اور رسوائی نظر آ رہی ہو کہ میں نے سچ بول دیا تو مجھے سزا ملے گی، میں نے سچ بول دیا تو میں بدنام ہو جاؤں گا، میں یہ ہو جاؤں گا، میں وہ ہو جاؤں گا، کتنے سارے سچ کے نقصانات بظاہر شیطان سامنے لا کے کھڑے کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، سچ والا بندہ کبھی نہ رسوا ہوتا ہے، نہ بے عزت ہوتا ہے، نہ انسان بدنام ہوتا ہے، اور نہ اس کے کوئی اور نقصان ہوتا ہے۔ سچ والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، سچ کے اندر ہمیشہ نجات ہی نجات۔ اور جھوٹ ان الکاذب والکاذب یہلک، وہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، بربادی میں ڈال دیتا ہے، تباہی میں ڈال دیتا ہے۔ کتنے تک جھوٹ پر پردہ ڈالے گا، کتنے تک جھوٹ کو چھپائے گا؟ جھوٹ نے آخر ایک دن اس کا پردہ کھلے گا، اگر پہلے نہ بھی کھلا قیامت کے دن سارے انسانوں کے سامنے کھل نہیں جائے گا۔ دوست بھی موجود ہوں گے، دشمن بھی موجود ہوں گے، اپنے بھی موجود ہوں گے، بیگانے بھی موجود ہوں گے، قریب والے بھی ہوں گے، دور والے بھی ہوں گے، اولین بھی ہوں گے، آخرین بھی ہوں گے، مسلم بھی ہوں گے، غیر مسلم بھی ہوں گے، سب کے سامنے ایک بندے کا جھوٹ کھل جائے گا۔ کتنا رسوا ہوگا، کتنا وہ بدنام ہوگا، اس کو منہ چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی۔ وہاں تو کوئی بھاگنے کی، وہاں تو بچنے کی کوئی صورت ہوگی ہی نہیں۔ اس لیے مثال واقعہ مشہور ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کا، کہ وہ بچے تھے اور تجارتی قافلے کے ساتھ ماں نے ان کو بھیج، چکے یتیم تھے، ماں باپ پہلے فوت ہو گیا تھا، ماں نے ان کو بھیجا کہ یہ قافلہ جا رہا ہے، فلاں جگہ علاقے سے سامان لائے گا، تو بھی چلا جا اپنا اونٹ لے کے ان کے ساتھ، وہاں سے تو بھی سامان خریدنا، جب یہ واپس ہیں تو بھی واپس آ جانا، بچہ ہے اکیلا تو آنا جانا مشکل ہے، لیکن قافلے کے ساتھ پھر یہ آسانی ہوگی۔ اب یہ بھی جا رہا ہے، پورا قافلہ بھی جا رہا ہے، سامان خریدنے جا رہے ہیں، اونٹوں پر سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ماں نے بچہ سمجھ کے جو پیسے تھے، جو دراہم و دنانیر تھے، جو زر تھا سامان خریدنے کے لیے، وہ اندر سے اس کے کپڑوں میں سی دیا، اس تھیلی کو اندر سے کپڑوں میں سی دیا تاکہ کہیں بچہ ہے اس سے گم نہ ہو جائیں، گر نہ جائیں، ضائع نہ ہو جائیں پیسے۔ اس کو پتا تھا کہ یہاں میری ماں نے پیسے میرے کپڑوں کے اندر سے سی دیے ہیں۔ قافلے پر راستے کے اندر ڈاکہ پڑ جاتا ہے، ڈاکو پڑ جاتے ہیں، لٹیرے پڑ جاتے ہیں، رہزن پڑ جاتے ہیں، اس کو لوٹا، اس کو لوٹا، اس کو لوٹا، جو جو چیزیں تھیں ہر ایک سے چھین لی۔ اس کے پاس ہے، اس کی تلاشی لی، کچھ نہیں ملا۔ کہتے تو جو اونٹ لے کے جا رہا ہے تو تیرے پاس بھی تو پیسے ہوں گے، تو سامان خریدنے جا رہا؟ کہتا ہے ہاں سامان خریدنے جا رہا ہوں، میرے پاس پیسے ہیں۔ کہ ہم نے تلاشی لی، تیرے پاس پیسے نہیں نکلے۔ یہ کہتا ہے میرے پاس پیسے ہیں۔ انہوں نے پھر تلاشی لی، پھر پیسے نہیں ملے، پھر اس سے پوچھتے ہیں، یہ پھر کہتا ہے میرے پاس پیسے ہیں۔ تیسری دفعہ کے بعد بھی جب ان کو پیسے نہ ملے، وہ کہتے تو جھوٹ بول رہا ہے، ہمیں خواہ تنگ کر رہا ہے، تو کہتے میرے پاس پیسے ہیں، ہم 3 مرتبہ تیری تلاشی لے چکے، تیرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کہتے میں جھوٹ نہیں بول رہا، یہ دیکھو میرے پاس پیسے۔ اس نے وہاں جہاں امی نے پیسے سیے تھے وہ نکال کر ان کے سامنے کر دیے۔ وہ حیران ہو گئے کہ لوگ ڈاکو سے مال چھپاتے ہیں، لوگ چوروں سے مال چھپاتے ہیں، رہزنوں سے بچنے کی تدبیریں کرتے ہیں، یہ عجیب پاگل بچہ ہے، ہمیں خود بتلا رہا ہے، اور اپنے پیسے جب تلاش کے بعد بھی ہمیں نہیں ملے پھر بھی ہمارے سامنے خود زہر کر رہا ہے۔ اس نے کہا میں نے اس لیے ایسے کیا کہ میری امی نے مجھے نصیحت کی ہے، بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ میں جھوٹ نہیں بولتا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میرے پاس پیسے ہیں، میں نے دکھا دیا آپ کو۔ وہ ڈاکو آخر انسان تھے، ان کے دماغ پہ فوراً چوٹ لگی کہ ایک بچہ ہو کر کے اپنی ماں کی نصیحت نہیں بھولتا، ہم جوان ہو کر کے، ہٹے کٹے ہو کر کے، صحت مند ہو کر کے جس رب کی کھاتے ہیں، جس رب نے ہمیں جان دی ہے، صحت دی ہے، جوانی دی ہے، تندرستی دی ہے، ہم اس رب کا کتنی مرتبہ کہنا ہے کہ
کسی کا مال لوٹ کے، جھوٹ سے، ڈاکے سے، چوری سے نہ کھاؤ، ہم اس اللہ کے نہیں مان رہے اور یہ اپنی ماں کی نصیحت پہ اتنا عمل کر رہا ہے۔ تو ان کے دماغ پہ چوٹ لگی، سارے ڈاکو نے توبہ کی اور جتنے قافلے کا مال لوٹا تھا سب کا اسی وقت واپس کیا اور آئندہ کے لیے توبہ کر لی کہ ہم کبھی ڈاکہ چوری نہیں کریں گے۔ اب بتائیے اس ایک بچے کے ایک سچ نے، ایک بچے کے ایک سچ نے کتنی خیر پھیلائی ہے کہ پورے ڈاکو جو جہنم کے راستے پہ جا رہے تھے اب جنت کے راستے کی طرف آ گئے، جو خطا پر جا رہے تھے اب نیکی کی طرف آ گئے، گناہ کو چھوڑ دیا، توبہ کر لی، اور کتنے لوگ جو قافلے میں شریک تھے ان سب کا لوٹا ہوا مال ان کو واپس مل گیا اس بچے کے سچ کی برکت سے۔ اب آپ یقین کریں کہ سچ میں کتنی برکت ہے، سچ میں کتنی خیر ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بول کے میں نے 10 روپے کا فائدہ حاصل کر لیا، جھوٹ بول کے میں نے 1000 کا فائدہ حاصل کر لیا، کبھی بھی نہیں کیا، بربادی کی ہے اپنی۔ سچ میں فائدہ ہے، خیر سچ میں ہے، برکت سچ میں ہے، بچاؤ سچ میں ہے، جھوٹ میں نہیں ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچ کی ترغیب، ہمیں سچ سکھلایا ہے، اپنی امت کو سچ کہنے کا فرمایا۔ ایمان والوں کے صفات جو قرآن مجید کے اندر بیان کیے گئے ہیں مختلف مقامات پر، ان میں سے ایک مستقل یہ صفت ہے والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے جنت اور جنت کی نعمتیں تیار کر رکھی، اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ کن کے لیے؟ جو اس زبان کو صحیح استعمال کرے، اس زبان سے دھوکہ، غلط بیانی، جھوٹ، تہمت، کسی پر الزام، بہتان، کسی کو گالم گلوچ نہیں کرتے۔ یہ زبان یہ خیر کی مشین ہے، یہ خیر کی فیکٹری ہے، اس سے میں اور آپ وہ مال تیار کر سکتے ہیں جو مال قبر میں ہمارے کام آئے گا، جو آخرت میں ہمارے کام آئے گا، جو جنت میں ہمارے کام آئے گا، اس زبان والی مشین سے، اس زبان والی فیکٹری سے۔ باقی کسی بھی مشین فیکٹری کو آپ چلائیں گے اس میں خراب بھی ہو جائے گی، اس میں آپ کو مستری مکینک کی بھی ضرورت پڑے گی، اس کے لیے آپ کو لیبر کی بھی ضرورت پڑے گی، اس کے لیے مال کے اندر نفع نقصان دونوں کا احتمال بھی ہوگا، لیکن یہ وہ مشین ہے جس پر آپ کو کبھی بل نہیں دینا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو لیبر کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو مکینک اور کاریگر کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرے اللہ کی مفت میں دی ہوئی مشین ہے۔ اس لیے انسان کے لیے نطق بولنا یہ ایسی صفت ہے کہ جو تمام مخلوقات سے انسان کو ممتاز کرتی ہے۔ حیوان ناطق، ایسا جانور جاندار جو بولنے والا ہے وہ صرف اور صرف انسان ہے، جو اپنے دل کی بات کو اپنی زبان سے ظاہر کرتا ہے، اظہار ما فی الضمیر کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں جو صلاحیتیں دی ہیں، لیاقتیں دی ہیں، ان میں سے ایک بولنے کی صلاحیت ہے۔ ہم نے ابھی قربانی کی ہے، حج والا عمل کیا ہے، کتنے لاکھوں مسلمانوں نے قربانی والا عمل کیا ہے، عید والا عمل کیا ہے، اور کچھ نہیں، کم از کم اس حج والے عمل کا میسج، اس قربانی والے عمل کا میسج، اس عید والے عمل کا میسج اتنا تو ہم سمجھ لیں کہ ہم اتنی قربانی دے دیں کہ اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولیں، اپنی زبان سے غلط بیانی نہیں کریں گے، زبان سے کسی کی غیبت، چغلی، بہتان نہیں باندھیں گے، اور اس زبان سے کسی کو گالم گلوچ نہیں کریں گے، تانے تروڑے کسی کو نہیں ماریں گے۔ اگر ہم نے یہ کر لیا اور اتنی سی قربانی دے لی تو انشاءاللہ ہماری نجات کا بہترین ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل عطا